نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جب بات آتی ہے تو ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو امتیں گزری انہوں نے اپنی نبیوں کے ساتھ کیا سلوک، ان کی عزت احترام میں کیا سلوک کیا۔ یہود کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے نبی کا جو مرتبہ تھا اس مرتبے سے انہیں نیچے گرا دیا، انہیں ذلیل کیا، انہیں رسوا کیا۔ اور افراط اور تفریط میں دوسری طرف کون آگے بڑھ گئے؟ نصرانی کرسچنز نے کیا کر دیا؟ اپنے نبی کو خدا کے مرتبے تک پہنچا دیا۔ تو یہ جو رویہ ہے نبی کی، جب تعظیم کی بات آئے گی تو سب سے پہلے تو نبی کے صحیح مقام کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ آج امت کی کیا صورتحال ہے۔ بعض لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آرڈینری انسان سمجھتے ہیں، یا بہت زیادہ تو کیسے کہ ایک بڑے بھائی کے جیسا تعلق ہوتا ہے ویسا ہم بیہیو کرتے، بولتے یا ٹریٹ کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام نہیں ہے بھائی اور بہنوں۔ بھائی کے ساتھ آپ ناراض ہو سکتے ہیں، بھائی کے ساتھ آپ اونچی آواز میں بات کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف جو لوگوں نے نصرانیوں کے نقش قدم پر چلے انہوں نے بھی کیا کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے مرتبے تک لے جا کر پہنچا دیا۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہم کو جو سیکھنی سمجھنی ہوگی اس آیت کے حوالے سے کہ نبی کی جب تعظیم کی بات آئے گی تو نبی کا جو صحیح مقام ہے ہمیں اس مقام کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا، اور اس حیثیت سے کیا کرنا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت وقار مرتبے کو جو ہے وہ ملحوظ رکھنا ہوگا، بات چیت میں، گفتار میں، اور اس سے آگے بڑھ کر اپنی زندگیوں میں، ہے نا۔ آپ دیکھیے ورنہ قرآن میں سورہ حجرات میں جو بات آئی نا کہ ایمان والوں سے خطاب کر کے کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کیا بولے کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، نہ نبی سے اونچی آواز میں بات کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا سارا کیا کرایا غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یعنی جب کوئی ایسی مجلس ہو جہاں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کی احادیث کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہم اس مجلس کے سامنے بڑے بلند بھونڈے طریقے سے بات نہ کریں، ہم اپنی آوازوں کو پست کریں، اور بچوں کو بھی یہی تعلیم اور تربیت دے کہ دیکھو بیٹا جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تذکرہ کیا جا رہا ہو تو اپنی آوازوں کو پست کر دو۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ربیع الاول کا مہینہ جو ہے وہ شروع بس ہو چکا ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور اسی مہینے کے اندر آپ کا انتقال بھی ہوا، اور ربیع الاول کا ہی وہ مہینہ ہے جس میں آپ نے ہجرت کو مکمل کی۔ تو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے اور انسانی تاریخ کے حساب سے یہ مہینہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے، اور جس طرح ہم جانتے ہیں کہ رمضان کی عظمت، رمضان کی برکتیں وہ اس لیے ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور ہم اسے جشن قرآن کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح کی عظمت اس مہینے ربیع الاول کی ہے جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا، اور آپ نے وہ انقلاب برپا کیا، وہ چینج لایا کہ دنیا نے کبھی ایسا چینج، ایسا انقلاب نہیں دیکھا۔ اور جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا، انسانی تاریخ اس بات پر حیران ہے کہ اتنا کبھی کسی شخصیت کے بارے میں نہیں لکھا گیا، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخص ہے جن کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا، اور صرف اپنوں نے نہیں لکھا، غیروں نے بھی لکھا، اور بہت لکھا۔ اس موقع سے صرف ایک حوالہ دے کر اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ایک ہسٹورین ہے جس کا نام ہے لامارٹن، وہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ if greatness of purpose, smallness of means and astounding results، تین باتیں بیان کر رہا ہے وہ کہ مقصد کی عظمت،
اور کم سے کم ذرائع کا استعمال اور غیر معمولی نتائج، اگر یہ 3 کرائٹیریا ہو آف ہیومن جینیس، who could dare to compare any great man in modern history with محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ 3 خوبیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں جو ان کو لامارٹن کے حساب سے جینیس کے مقام پر پہنچاتا ہے. اور ہمارے لیے تو ہمارے رب کا یہ کہنا کافی ہے جس کی تلاوت کی گئی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو اسی اسوے کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے آج ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کی ایک آیت کی بنیاد پر یہ عنوان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیاد، اس عنوان کے تحت کچھ اظہار خیال کریں گے. آپ دیکھیں سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرے، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے. وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے. لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی حمایت اور نصرت کرے اور اس روشنی کی پیروی اختیار کرے جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں. عزیزان گرامی، سورہ اعراف کی یہ جو آیت تھی، اس کا جو آخری حصہ ہے یہ ہمارے گفتگو کا آج جو ہے وہ محور رہے گا. آپ دیکھیں اس آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے، ہم اس بیک گراؤنڈ کو تھوڑا سا سمجھتے چلے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور آپ تورات لینے کے لیے جو ہے وادی طور پر جاتے ہیں. پیچھے ہم جانتے ہیں کہ امت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت اس فتنے میں بچڑے کو جو ہے وہ ایک کیا کرتے، خدا کا درجہ دیتے اور اس کی پرستش شروع کرتے. سامری کا جو فتنہ تھا اس میں مبتلا ہوتے ہیں. واپس لوٹ کر موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوتے، بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کے حکم سے ہم جانتے ہیں کہ 12 قبیلوں میں پوری امت کو تقسیم کر کے ان لوگوں کا جو ہے وہاں پہ قتل کیا جاتا ہے جو اس گناہ کے اندر شریک تھے اور جو توبہ نہیں کرتے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام 70 لیڈران کو، 12 قبیلوں سے 70 لیڈران کو لے کے پھر وادی طور پر جاتے اللہ کے حضور استغفار کرنے کے لیے. اس موقع سے اللہ تعالیٰ یہ آیتیں نازل کر رہے ہیں، اور تا قیامت تک آپ دیکھیے یہاں پہ بیک ڈراپ میں تو یہود ہے، لیکن ہم امت مسلمہ سے یہاں پہ خطاب ہے کہ اگر ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کی بنیاد کو استوار کرنا چاہتے، اگر اپنا تعلق ان سے جوڑنا چاہتے ہیں، تو اس کی بنیاد پر یہ 4 باتیں اور یہ 4 صفات ہوگی، جس میں سب سے پہلے ایمان ہے، دوسری تعظیم یا محبت ہے، تیسری ان کی مدد ہے، اور اس نور کی پیروی ہے. تو آئیے ہم لوگ ایک ایک کر کے ان 4 باتوں کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور اس سے پہلے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں، ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو 4 صفات ہے ان کو سب سے پہلے تو ہم کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر ہے ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان پر درود بھیجیں، اور ان کی عزت، تعظیم، توقیر میں ہم سے، خاص طور سے مجھ سے بولنے کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی لغزش یا کوتاہی نہیں ہو، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت کرے. تو سب سے پہلی چیز جس کا ذکر کیا گیا کہ نبی یہ امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں ایمان لانا ہے. دیکھیے بھائیوں اور بہنوں، ایمان کے 2 درجے ہیں. ایک تو ہے وہ قانونی ایمان جو زبان سے ہم ادا کر کے کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کی صف میں آتے ہیں، یا وہ موروثی ایمان ہے جیسے کہ ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو ہم مسلم ہیں. لیکن قرآن جس ایمان کا ذکر کر رہا ہے، اور یہاں پہ خاص طور سے جس ایمان کی اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں وہ کون سا ہے؟ وہ اس حقیقی ایمان کی بات کی جا رہی ہے جو قلب کے اندر موجود ہوتی ہے. یعنی زبان سے آگے بڑھ کر ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر بھی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، یقین لاتے ہیں،
اور یہ یقین صرف ہماری زبان کی حد تک نہیں، زبان سے آگے بڑھ کر ہماری دلوں کی گہرائیوں میں اترتا ہے، اور ہماری پوری زندگی جو ہے اس کا کیا ہوتی ہے، اس کا شاہکار یا اس کا ایک نمونہ بن جاتی ہے، اس ایمان کا نمونہ بن جاتی ہے۔ اور ایک طرف تو وہ لوگ ہیں آپ دیکھیں جو کنڈیشنل ایمان لاتے تھے، یہود منافق جو تھے وہ بھی ایمان لاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن ان کا ایمان کیسا تھا؟ شرائط کے ساتھ تھا کہ ہم ایمان تو لائیں گے لیکن یہ کنڈیشنز ہیں۔ تو قرآن میں ایمان جو مطلوب ہے وہ انکنڈیشنل ایمان ہے، مطلب دا مومنٹ ہم نے کیا کیا، ایمان کا اقرار یا اعلان کر دیا تو پھر ہمارا اپنا کچھ نہیں رہا، ہم نے اپنے نفس کو، اپنی نفس کی خواہشات کو، اپنی پسند کو، اپنی ناپسند کو، اپنی محبت کو، اپنی نفرت کو، غرض اپنی ہر چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے آگے کیا کر دیا؟ قربان کر دیا۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے، محبت اور وہ دوستی کا نمونہ تھا کہ آپ ساتھ میں بیٹھے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا کی تمام چیزوں سے، اپنی ذات کو چھوڑ کر دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عمر، ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا، جب تک میں تمہاری ذات سے زیادہ تم کو محبوب نہ ہو جاؤں ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تصحیح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دنیا کی تمام چیزیں اور اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں عمر، اب تمہارا ایمان پورا ہوا۔ تو یہ کرائیٹیریا ایمان کے پورا اور مکمل ہونے کے لیے بھائیوں اور بہنوں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دنیا کی تمام چیزیں، تمام تعلقات، تمام رشتہ داریاں، اور سب سے بڑھ کر انسان جو چاہتا ہے وہ اپنے نفس کو چاہتا ہے۔ انسان جو ہے وہ بڑا سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے، اس کو اپنی ذات کی بڑی فکر ہوتی ہے، یا اپنے گھر والوں کی، اپنے اہل و عیال کی بڑی فکر، بڑی محبت ہوتی ہے۔ لیکن جب ان ساری محبتوں سے اوپر بالائے تار وہ کس کو رکھے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رکھے گا، اور ذات کو کس حیثیت میں رکھے گا کہ وہ نفس کا غلام نہیں کہے گا۔ ایمان کا دعویٰ جب کرے گا تو اس کے بعد وہ اپنی ساری چیزوں سے کیا کرے گا؟ دستبردار ہو جائے گا، وہ سرنڈر کرے گا۔ سرنڈر کا مطلب یہ ہے کہ بھائیوں اور بہنوں، ہم اپنا سب کچھ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑ رہے ہیں، اپنی خواہشات، اپنی پسند، اپنے ول، اپنے وش کو چھوڑ رہے ہیں، اور اس ہستی کے آگے جو ہے اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ سرنڈر کر رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہم اپنے نفس کے غلام نہیں، غلام مصطفیٰ جو ہے وہ بن کر رہیں گے، اور جو عادات، جو اطوار، جو تعلیمات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، ہم ان تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے، اور ہم اپنا جائزہ لیں گے۔ ایک دو مثالیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور تعلیم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد اکثر سو جایا کرتے تھے، جلدی سو جایا کرتے تھے۔ شاذ ایسا ہوتا تھا کبھی ایمرجنسی ہوتی تھی تو آپ رات میں دیر رات جاگتے تھے، اور آج وہ سارے لوگ، مجھ کو بھی آپ اس میں جوڑیے، اور ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے ہماری کیا صورتحال ہے کہ ہمارا معمول رات میں دیر سے جاگنے کا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم نبی کی جو ہے وہ کتنی اطاعت کر رہے، ایمان کا جب دعویٰ کر رہے تو ایمان جس چیز کا تقاضا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اطاعت کا تقاضا کرتا ہے، ہم کو فالو کرنا پڑے گا، صرف دعویٰ کر کے بیٹھ نہیں سکتے۔ پھر آپ دیکھیے اسی طریقے سے مختلف مواقع پر ہم اپنا جائزہ لیں۔ نکاح کی تقریب میں آج انسان جو ہے مسلمان بالخصوص وہ کتنا روپیہ خرچ کرتا ہے، اور دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، دوڑ بھائیوں، کہ میرے بھائی نے اگر نکاح میں اتنا بجٹ صرف کیا تو میں اس سے بڑھ کر نکاح کروں گا، یا میرے پڑوسی نے یا میرے بزنس پارٹنر نے اگر نکاح کے اندر اتنا روپیہ خرچ کیا تو میں اس سے بڑھ چڑھ کر نکاح کی تقریب رکھوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح میری سنت ہے اور اسے آسان کرو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ آج معاشرے میں اس کی پوری الٹی تصویر ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں کہ ہم اپنی اولاد کو کس طرح پیمپر کرتے ہیں اور کس طرح ان کے ناز اور یہ کرتے ہیں۔
آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے شادی کے بعد ایک موقع سے اور کہتی ہے کہ ابا جان اب مدینہ کا جو ماحول تھا وہاں پہ تھوڑی سی پیسوں کی فراوانی ہے، سہولتیں اور آسانیاں ہیں، مجھ کو جو ہے گھر میں کوئی نوکرانی نہیں ہے میرے پاس، اور کام کرتے کرتے میرے ہاتھوں میں ایسے چھالے پڑ جاتے ہیں، یہ تکلیف ہو رہی ہے، تو برائے کرم آپ میرے لیے کیا کریں، ایک نوکرانی مہیا کریں۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے زیادہ چہیتی تھی، اپنی چہیتی لختے جگر کو آپ کیا نصیحت کرتے اور کیا کہتے ہیں؟ ایسا اگر ہم ہوتے، آپ ذرا تصور کریں تو ہم کیا کرتے؟ جن کے پاس مال ہوتا وہ تو اپنا سارا مال لٹا دیتا اپنی اولاد کے لیے۔ اگر اولاد کسی چیز کا مطالبہ، آج بچے اگر آئی فون کا مطالبہ کر رہے، موبائل کا مطالبہ کر رہے یا کوئی اور ڈیمانڈ کر رہے، تو ماں باپ ذرا سے بھی اس کے نتائج پر غور نہیں کر رہے، ذرا بھی نہیں سوچ رہے کہ بچوں کو یہ چیز کی ضرورت ہے نہیں ہے، اور کیا کر رہے ہیں؟ محبت کے مارے اپنے اولاد کے لیے ہر وہ چیز وہ لٹانے کے لیے تیار ہے جو ان کے پاس ہے، اور جن کے پاس نہیں بھی ہے صاحب وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آؤٹ آف دا وے جا کر اولاد کی ڈیمانڈ ہے نا، اولاد کی خواہش ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ پورا کرنا چاہیے۔ یہاں دیکھیے جو مثال ہمارے لیے آتی ہے، اور یہ ہماری تربیت کے لیے یہ مثال رکھی گئی ہے سیرت میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لختے جگر کو کیا کہتے ہیں کہ بیٹا یہ دنیا کی جو آسائش ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے تو آخرت ہے۔ میں تم کو اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں، تم نوکرانی کا ڈیمانڈ کر رہی ہو، میں تم کو اس سے زیادہ بہتر چیز بتاتا ہوں۔ وہ تسبیح فاطمہ سکھاتے ہیں کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھو، یہ اس سے بہتر ہے جو تم مانگ رہی ہو۔ ذرا ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم بھی اطاعت کا دعویٰ کرتے، ہم بھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، مختلف حوالوں سے، مختلف حیثیتوں سے، مختلف کیپیسٹیز کے اندر ہم اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تعلق سے ہمارا کیا رویہ ہے۔ پھر آگے چلیے جو دوسری بات سورہ اعراف کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ یہ کہ ایمان کے بعد جو اگلا درجہ ہوگا وہ تعظیم کا ہوگا۔ یہ بڑا نازک مرحلہ ہے، اور تعظیم جو ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جب بات آتی ہے تو ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو امتیں گزری انہوں نے اپنی نبیوں کے ساتھ کیا سلوک، ان کی عزت احترام میں کیا سلوک کیا۔ یہود کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے نبی کا جو مرتبہ تھا اس مرتبے سے انہیں نیچے گرا دیا، انہیں ذلیل کیا، انہیں رسوا کیا، اور افراط اور تفریط میں دوسری طرف کون آگے بڑھ گئے؟ نصرانی کرسچنز نے کیا کر دیا؟ اپنے نبی کو خدا کے مرتبے تک پہنچا دیا۔ تو یہ جو رویہ ہے نبی کی، جب تعظیم کی بات آئے گی تو سب سے پہلے تو نبی کے صحیح مقام کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ آج امت کی کیا صورتحال ہے۔ بعض لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آرڈینری انسان سمجھتے ہیں، یا بہت زیادہ تو کیسے کہ ایک بڑے بھائی کے جیسا تعلق ہوتا ہے ویسا ہم بیہیو کرتے، بولتے یا ٹریٹ کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام نہیں ہے بھائی اور بہنوں۔ بھائی کے ساتھ آپ ناراض ہو سکتے، بھائی کے ساتھ آپ اونچی آواز میں بات کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف جو لوگوں نے نصرانیوں کے نقش قدم پر چلے انہوں نے بھی کیا کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے مرتبے تک لے جا کر پہنچا دیا۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہم کو جو سیکھنی سمجھنی ہوگی اس آیت کے حوالے سے کہ نبی کی جب تعظیم کی بات آئے گی تو نبی کا جو صحیح مقام ہے ہمیں اس مقام کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا، اور اس حیثیت سے کیا کرنا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، وقار، مرتبے کو جو ہے وہ ملحوظ رکھنا ہوگا بات چیت میں، گفتار میں، اور اس سے آگے بڑھ کر اپنی زندگیوں میں، ہے نا۔ آپ دیکھیے ورنہ قرآن میں سورہ حجرات میں جو بات آئی نا کہ ایمان والوں سے خطاب کر کے کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کیا بولے کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، نہ نبی سے اونچی آواز میں بات کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا سارا کیا کرایا غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تو بنفس نفیس موجود نہیں ہے، تو اس آیت کا اطلاق جو مفسرین نے کیا ہے وہ کیا ہے کہ آج بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی احادیث موجود ہے۔ تو جب بھی ہمارے سامنے کوئی بات
حدیث کے معاملے میں آئیں گی، ہے نا، اور کوئی شخص یہ کہے گا کہ نہیں یہ صاحب یہ بات تو فلاں حدیث میں ہے، اس وقت چاہے ہمیں لگے کہ ہمارا موقوف کتنا مضبوط ہے، ہم کتنے ہی صحیح ہو، بات جب حدیث کی ہوگی تو ہم اپنی آواز کو کیا کریں گے؟ حدیث کے سامنے پست کریں گے. ہاں ٹھیک ہے صاحب میں تحقیق کروں گا، یہ الگ بات ہے، میں بعد میں تحقیق کروں گا اس حدیث کے بارے میں، لیکن جب بات حدیث کی جائیں گی تو فوراً ہم اپنی آواز کو پست کریں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب حدیث کی بات کی جا رہی ہو، یعنی جب کوئی ایسی مجلس ہو جہاں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کی احادیث کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہم اس مجلس کے سامنے بڑے بلند بھونڈے طریقے سے بات نہ کریں، ہم اپنی آوازوں کو پست کریں، اور بچوں کو بھی یہی تعلیم اور تربیت دے کہ دیکھو بیٹا جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تذکرہ کیا جا رہا ہو تو اپنی آوازوں کو پست کر دو. اور تیسری بات وہ یہ کہ یہ تو وہ بات ہوئی کہ ٹھیک ہے بھائیوں اور بہنوں مجھے کوئی بات معلوم نہیں، آج تحقیق کی محتاج ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں ایسے کتنی باتیں ہیں، ایسے کتنی احادیث ہے جو واضح عیاں ہے، صحیح احادیث ہے، ہم عمل کتنا پیرا ہوتے ہیں، اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں، ہے نا. نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنے کے معاملے میں ہمارا رویہ کیا ہے حدیثوں کے معاملے میں. آپ دیکھیں صاف صفائی کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نصف ایمان ہے، لیکن آج مسلمان محلوں کی جو چھبی بنی ہوئی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب سے گندے محلے ہیں. اس کی وجوہات ہو سکتی ہے کہ سازشیں ہیں، فلاں چیزیں ہیں، لیکن کیا ہمارا اپنا کوئی قصور نہیں ہے بھائی اور بہنوں؟ اس میں ہم نے اپنے گھروں میں یا تو صفائی کرنا چھوڑ دی ہے، یا ہم اپنے گھر تک تو صفائی کرتے ہیں لیکن وہ کوڑا کچرا لا کر کہاں ڈالتے ہیں؟ محلوں میں، تاکہ ہمارے پڑوسیوں کو تکلیف ہو، تاکہ ہمارے محلوں کی چھبی جیسے باہر بنی ہوئی ہے ویسے چھبی بنے. آپ دیکھیں تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. نبی کی تعظیم یہ ہے کہ نبی کی جو تعلیمات واضح عیاں کلیئر کٹ ٹیچنگز ہے آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وی نیڈ ٹو فالو دیٹ. اس میں ہم ادب اور احترام ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنی گردنیں جھکا دیں کہ یہ حکم اگر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو میں اس کو فالو کروں گا، اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گا. آج دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چوری کرنا یہ تو سراسر گناہ ہے، حرام ہے، لیکن آج مسلمان اچھے مسلمان لائٹ کی چوری کر رہے ہیں بھائی اور بہنوں، پانی کی بھی چوری ہو رہی ہے، اور مال کے اندر بھی حرام حلال کی تمیز جو ہے وہ چاہے 1 نمبر ہو، 2 نمبر ہو، 3 نمبر ہو، ہم نے کیا کر دیا؟ مختلف فتووں کے ذریعے سے اس کو کیا کر دیا؟ آنے دیا. چاہے وہ دودھ میں پانی ملانے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ترازو میں ڈنڈی مارنے کے حوالے سے ہو. تو یہ جو چھبی ہے یہ کیوں بن رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے نبی کے اس مرتبے کو نہیں پہچانا، اور جو حکم ہم کو قرآن دیتا ہے نبی کے مرتبے کے حوالے سے اس حکم کی ہم تعمیل نہیں کرتے ہیں. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کی عظمت میں اپنا جائزہ لے اور یہ دیکھیں کہ صحابہ کا رویہ کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائیوں خلیفہ ہے، وہ ایک راستے سے جاتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا ایک پڑ نالا ہے، وہاں سے پانی گرتا ہے. اکثر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ایک مرتبہ آپ نماز کے لیے جاتے رہتے اور نئے کپڑے، جمعہ کے نئے کپڑے پہن کے جاتے رہتے تو پانی گندا پانی گرتا ہے، آپ بڑے غصہ ہوتے ہیں، آپ خلیفہ ہیں، حکم دیتے ہیں کہ اس پڑ نالے کو نکال دو. گھر جاتے ہیں، کپڑے بدل کر پھر نماز کے لیے آتے ہیں. نماز کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم نے یہ کیا کیا؟ وہ جو پڑ نالا تھا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. آپ دیکھیے خلیفہ وقت فوراً اپنی انا کو پیچھے کچل دیتا ہے اور عظمت نبی، محبت نبی کے مارے کیا کہتے ہیں کہ عباس تم اس پرنالے کو پھر اسی جگہ لگاؤ، اور میں اپنی کمر جھکاتا ہوں، تم میری کمر پر کھڑے رہ کر جو ہے وہ اس پرنالے کو لگاؤ. اور ہوتا بھی، یہ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر جو وقت کے خلیفہ ہے، آج بتائیے آپ گورنر، بڑا جو چیف منسٹر ہے، بڑا پرائم منسٹر ہے، اس سے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی واقعہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھے پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے پرنالہ لگواتے. نبی کی محبت ہے بھائی اور بہنوں. اور صرف صحابہ نہیں، آگے کے بہت سارے لوگوں نے کیا. امام مالک رحمت اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تو درس حدیث مدینہ منورہ میں دیتے تھے، لیکن معمول کیا تھا؟ درس حدیث دینے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے آپ غسل کرتے تھے، نئے کپڑے پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، اور ایک مرتبہ نہیں دن میں
جتنی مرتبہ آپ کو درس حدیث دینا ہوتا تھا اتنی مرتبہ آپ کیا کرتے تھے؟ یہی آپ کا معمول تھا. آپ ذرا تصور کریں، ہم کو تو یہ حکم ہے کہ اللہ کے سامنے بھی کیا کرنا چاہیے؟ نماز کے لیے آئے تو ہم کیا کریں؟ اچھے کپڑے پہن کر آئے، جمعہ میں اس سے اچھے کپڑے پہنے، عید کے موقع سے کیا ہے ہمارا تو معاف کرنا، لیکن ہمارا تو رویہ یہ ہے کہ نماز میں بھی ہم کو تو یہ احساس ہی نہیں ہم کس کے سامنے جا کر کھڑے ہو رہے بھائی اور بہنوں. بڑی کوفت ہوتی ہے کہ ہم بڑے کیجول سے، بڑے ایسے ہی اٹھ کے آ جاتے نماز میں، کوئی دھیان ہی نہیں. آپ جائیں گے کہ کھڑے کوئی بڑے منسٹر سے اگر آپ کو ملنا ہے، کوئی بڑے پرنسپل سے ملنا ہے، بزنس کی کوئی بڑی ڈیلنگ ہے، تو آپ ایسے ہی اٹھ کے جائیں گے، ایسے ہی سادے سودے کپڑے پہن کر جائیں گے. یہاں پہ تو پورے عالم کے بادشاہ کے سامنے آ کے کھڑے رہنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ عاجزی کرنا ہے، منوانا ہے، اسے راضی کرنا ہے. اور ایسے ہی اٹھ کے آتے ہیں، نہ منہ دھو رہے نہ برش کرے. بہت سارے لوگ تو سگریٹ کے مسئلہ اپنی جگہ ہے، ایسے ہی سگریٹ پی رہے اور وہی دھوئیں وہی بدبو سے آپ جائیں گے کہ کسی کے سامنے؟ گندے منہ سے، بدبودار بدن سے، گندے کپڑے سے یا سادے کپڑے سے، جو حیثیت جو استطاعت اللہ نے دیا ہے اس کے اندر جو بہترین لباس ہو اس لباس میں آئیے جمعہ کے لیے، اس لباس میں آئیے. عید کے لیے بنائیے، عید کے لیے نیا کپڑا. اگر نہیں استطاعت ہے جو سب سے بہترین کپڑا ہے اس میں آئیے. مذاق مت اڑائیے اسلام کی تعلیمات کا. لیکن اور نبی کی عظمت کے لیے دیکھیں یہاں پہ لوگوں کا کیا معاملہ ہے، تو ہمارا کیا معاملہ ہوگا کہ جب نبی کی عظمت کی بات آئیں گی. امام مالک کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے، اور ایک صحابی کا نام میں بھول رہا ہوں، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ مدینہ میں وہ جوتے پہن کر نہیں چلتے تھے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر یہاں پہ اس زمین پر سے گزرے ہیں، ان کی ادب میں گستاخی ہوگی اگر میں نے مدینہ کی زمین پر جوتے رکھ کر جو ہے وہ پیر رکھا. تو یہ ادب اور مرتبہ تھا، یہ تعظیم تھی. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ محبت، یہ ادب، یہ تعظیم ہم کو ہماری زندگی کے ہر گوشے میں نظر آنا چاہیے، ہر کاروبار میں نظر آنا چاہیے، معاشرے کے ہر حصے میں نظر آنا چاہیے. اور اس کے بعد آگے بڑھ کے آپ دیکھیے کہ آج اگر خدا نہ خواستہ کوئی گستاخ رسول ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آئے دن ہوتا ہے نا. باقی ساری چیزیں چھوڑ دیجیے، صرف ایک چیز کا جائزہ لیجئے کہ ہم اپنے دل میں کتنی تکلیف محسوس کرتے ہیں. میں کتنی محسوس کرتا ہوں، آپ میں سے ہر شخص اپنے دل میں کتنی تکلیف محسوس ہوتی. جیسے مجھے کسی نے گالی دیا، جیسے مجھے کسی نے چاٹا مارا، تو کیا مجھے اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخ کرتا ہے؟ اپنے دلوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ جنگ کے موقع سے انہیں خبر ملتی ہے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. وہ ان اللہ پڑھتی ہے، ہر بار یہ پوچھتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے. ان کے بیٹوں کے انتقال کی خبر ملتی ہے تو اس کے بعد وہ ان اللہ کہتی ہے، لیکن پھر یہ پوچھتی ہے کہ بتائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے، وہ صحیح سلامت ہے کہ نہیں. اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتی ہے تب ان کو اطمینان ہوتا ہے. یہ عظمت ہے، یہ محبت ہے کہ دل سے نبی کی جو تعظیم ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر آئے اور ہمارے پوری زندگی میں وہ رہنما ہو. ان کی تعلیمات کے حوالے سے ہم اپنے نفس کا جائزہ لے، اپنے معمولات کا جائزہ لے، اپنے عادات کا جائزہ لے کہ رات میں ہم کب سو رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب سوتے تھے، بچوں کی کیسی تعلیم اور تربیت کی، بیوی کی کیسی تعلیم اور تربیت کی، اور ہم نے کیسے کیا ہے، ہم نے کیسا معاشرہ وضع کرتے کیا ہے. تیسری بات جو یہاں پہ قرآن میں سورہ اعراف میں اس آیت میں بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ وہ اس نبی کی مدد کرتے ہیں. تعظیم کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ مدد کا ہے. تو مدد جو ہے بھائی اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس تو موجود نہیں ہے، نہ جب تھے تب مدد لیتے تھے. مطلب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ تھی جو اکثر ہم میں سے لوگ فالو نہیں کرتے، وہ یہ کہ اگر آپ کی ایک چھوٹی سی چیز اونٹ پہ آپ سوار ہے اور گر گئی تو آپ کسی کو زحمت نہیں دیتے کہ صاحب ذرا یہ اٹھا کر دو. ذرا غور کیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے اونٹ کو نیچا کرتے تھے، خود اترتے تھے، اپنا سامان اٹھاتے تھے اور پھر اونٹ پہ سوار ہوتے تھے. اور ایسی کئی مثالیں موجود ہیں سیرت کے اندر. لیکن یہاں پہ جو مدد کے بات کی جا رہی ہے قرآن میں وہ یہ کہ اس مشن کے اندر تم اس نبی کے مددگار بن جاؤ. ہے نا، قرآن میں اللہ نے کہا نا کہ کون اللہ کا مددگار ہے، اور یہاں پہ نبی کی مدد کی بات کی جا رہی ہے. تو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے مدد کے محتاج ہے؟ اس مشن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے جس کے حامل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ آپ جیسے لوگوں تک دعوت کو پہنچایا کرتے تھے. جو فکر آپ کو تھی کہ لوگوں کی کمر پکڑ کے جہنم سے کھینچ رہا ہوں، کیا ہمارے اندر وہ فکر ہے؟
پھر جو احساس تھا دعوت کا کہ جب قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے سورہ نساء کی، اس وقت کیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سب کو کھڑا کریں گے تم سے سوال کریں گے، کیا ہم نے کبھی رویا اس موقع سے اور وہ تڑپ کے اپنے آپ کو کھپا دیا کہ قرآن کو انٹروین کر کے کہنا پڑا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، ایک نہیں دو مرتبہ، کہ ایسا معمول ہے کہ تھکے آ رہے ہیں لیکن یہ خبر ملتی ہے کہ ایک قافلہ جا رہا ہے، اب اسی تھکاوٹ کے اندر اٹھتے ہیں اور جاتے ہیں اور دعوت دینے نکلتے تو ہماری ماں کہتی کہ آپ تھکے ہوئے بیمار ہو، آپ کیسے جائیں گے؟ کہا کہ کل قیامت میں اگر یہ قافلہ نکل گیا اور ان تک دعوت نہیں پہنچی تو کل قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو ایک مرحلہ تو دعوت کا ہے، لوگوں تک اسلام کے میسج کو کنوے کرنا ہے، لوگوں کی تربیت کرنا ہے، اور دوسرا مرحلہ کیا ہے جو سورہ صف اور مختلف آیات کے ذریعے سے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی تو ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا۔ دین کی بات کی جا رہی ہے، دین کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ بھائیو اس پہ بہت کم لوگ بولتے ہیں کہ مکمل دین، مکمل نظام حیات، زندگی گزارنے کے طریقے کو جو اسلام پیش کر رہا ہے، جو نظام رحمت ہے، اس نظام رحمت کو امپلیمنٹ کرنا یہ نبی کی مدد ہے۔ مطلب ہر زمانے میں ہر حال میں ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ اسلام کی دعوت پیش کرنی پڑے گی اور اس نظام رحمت کو پیش کرنا پڑے گا جیسا صحابہ نے کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق جیسے ہی ایمان لائے، آپ کے ہاتھ پر 6 لوگوں نے آپ کی محنت سے ایمان لائے، جو عشر مبشرہ میں زبیر، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ حضرت مصعب بن عمیر نوجوان اپنی جوانی کو قربان کیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ مدینہ اور دعوت پیش کرو تو آپ نے گھر گھر جا کے دعوت پیش کی کہ اگلی بار جب لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت عقبہ کے لیے ثانی، تو پھر 70-75 لوگ اس میں موجود تھے۔ وہ آپ کی دعوت کی نتیجے کا یہ تھا، دعوت کے جو نتیجہ تھا اس کا اثر تھا کہ اتنی زیادہ تعداد مدینہ میں اسلام قبول کی۔ اور جب موقع جب سخت ترین ہو گیا، آپ دیکھیے جنگ بدر کے لیے مشورہ چل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ 2 قافلے، ایک مال تجارت والا 50 لوگوں پر مشتمل، ہتھیار بھی ہیں، اور ایک بڑا قافلہ جو مکہ سے آ رہا ہے، فتح ہوگی، آپ چنیے کس کے ساتھ آپ کو مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں۔ صحابہ کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کریے، آپ ہم کو موسیٰ کے حواریوں کی طرح نہیں پائیں گے کہ ہم جو ہیں یہ نہیں کہیں گے کہ تم جانو تمہارا خدا جانے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہہ رہے ہیں، پھر مشورہ کر رہے ہیں کہ مشورہ دیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ انصار سے اصل مشورہ مطلوب تھا، انصار سے جو معاہدہ تھا وہ یہ کہ مدینہ کے اندر اگر حملہ ہوگا تو انصار ساتھ دیں گے، یہ تو بات مدینہ سے باہر جا۔ حضرت سعد بن عبادہ فوراً سمجھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کس کی طرف ہے؟ ہم انصار کی طرف ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں گے کہ ہم کو سمندر میں کودنا ہے تو ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ کیوں کودنا ہے، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کا جو حکم ہوگا ہم اسے مانیں گے۔ تو بھائیوں اور بہنوں یہ تیسری بات تھی، وقت کی تنگی کی وجہ سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ چوتھی بات یہ کہ اس قرآن کی پیروی کریں گے، اس نور کی پیروی کریں گے، اور یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں جب یہ معاملہ ہمارا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ کی عظمت، آپ کی مدد اور آپ کی وحی کی پیروی جب ہم کریں گے تو یقیناً ہم بھی انشاءاللہ فلاح پانے والے میں سے ہوں گے۔ اور کل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم ملیں گے حوض کوثر پر تو انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے۔ اگر ہم نے ان باتوں پر عمل آج کیا، آج موقع ہے، آج آزمائش ہے، آج وقت ہے عمل کرنے کا، آج اگر ہم عمل کرتے ہیں تو کل حوض کوثر پر انشاءاللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہم نہر کوثر کا پانی پیئیں گے۔ آپ دیکھیں ایک آخری صرف صحابیات کی مثال پیش کرتا ہوں جن کے بارے میں سیرت میں آتا ہے کہ وہ جنگ کے موقع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مختلف چیزیں لا کر پیش کرو، ہتھیار یا مال جو آپ کے پاس ہو۔ ایک بچہ لے کے آتی، شیرخوار بچہ، دودھ پیتا ہوا بچہ لاتی اور کہتی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ اے فلاں، ہم نے نوجوانوں کا مطالبہ کیا ہے، یہ بچے کو لے کر ہم کیا کریں گے، یا مال کا مطالبہ کیا۔ وہ کہتی کہ میرے پاس یہی ہے، آپ اسے لے جائیے اور جنگ میں آپ اسے ڈھال بنائیے، آپ کے اوپر آنچ بھی نہیں آئے، یہ میرا پیارا بچہ۔ آپ ذرا تصور کرے ماں باپ کو اپنے بچے کتنے پیارے ہوتے، دودھ پیتا ہوا بچہ، اس ماں سے پوچھئے اس کی کیا کیفیت ہوگی اگر بچہ ادھر ادھر مسپلیس بھی ہو جائے۔ یہاں ماں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا رہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ بھی نہ آئے اور یہ بچہ جو ہے وہ ڈھال بنے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں جو باتیں کہی گئی
اس کے مطابق اپنے ایمان کی تصحیح کرنے کی اللہ توفیق دے، ان 4 باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔